الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ایسا کہ قرآن پاک پہ دیکھیں اور جو لفظ میں پڑھ رہی ہوں گی اسی لفظ کو غور سے دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یا جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ للہ لام کا معنی ہے کے لیے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے لہذا یا الحمد للہ. ہم اردو میں بھی الحمد للہ کا لفظ بولتے ہیں اور اس میں بھی اسی معنی میں بولتے ہیں. العالمین عالم کی جمع، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، یہ سب بولتے ہیں. الحمد حمد یحمد سے، حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے اچھے اوصاف بیان کرنا. بنیادی طور پر حمد ایک لطیف احساس ہے جو دل میں اٹھتا ہے. حمد کیا؟ ایک لطیف سا احساس ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر ساری تعریفیں اسی کی ہوگی نا، اسی کی ہو جائیں گی نا، جب ہر چیز اس کی ہے. کسی انسان کے بھی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کو کس نے بنایا؟ کسی کی خوبصورت آنکھیں آپ کو دکھیں، کسی کی شکل، کسی کا رنگ، کسی کا کچھ. عموماً چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے ہیں نا، نیو بورن بیبیز کو دیکھ کے تو سب کے اندر ایک تھرل آتی ہے نا، اور اس وقت ہر کوئی حیران ہوتا ہے یار اب یہ ماں کے پیٹ سے کیا چیز برآمد ہوئی، یہ کس نے بنائی، یہ کیسے کبھی آپ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی انگلیاں دیکھتے ہیں، کبھی ناخن دیکھتے ہیں، کبھی بال دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں. وہ منہ کھولتا ہے، زبان دیکھتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے تو کہتے ہیں آنکھ کھول دی. حالانکہ آپ کے آس پاس بہت سے لوگ آنکھیں کھولے مگر ان کی کھلی آنکھیں آپ کے اندر تھرل نہیں پیدا کرتی. ایک دو میں اپنی آئی سائٹ چیک کرانے کے لیے کسی کلینک میں گئی تو وہاں اتنی بڑی آنکھ کی تصویر لگی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اس کو دیکھ کے. میں نے کہا کہ یار اب یہ بنایا تو نے ہمارے لیے، یہ کس طرح کام کرتی ہے آنکھ، اور یہ سب کیا ہے. ایک عجیب کیفیت دل میں آئی، اور اللہ کی وہ عظمت کا احساس جو عام طور پر آنکھ دیکھ کے کبھی نہیں خیال آیا، نہ اپنی آنکھوں کا خیال کر. تو جب کبھی بھی آپ کو اللہ کی کوئی عظمت یا قدرت یا تخلیق سمجھ آئے، نظر آئے، محسوس ہو، اس کے بعد جو آپ کے دل سے نکلے، جو آپ کے منہ سے نکلے، جو شکر آئے، یہی حمد ہے. اور یہ ساری اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہر چیز اگر کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے نا تو وہ بھی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کی دی ہوئی ہے. اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو اس کا کیا کمال ہے، تو اس نے بنایا ہے نا، تو تعریف تو ادھر ہی جاتی ہے نا، اصل کے اوپر لوٹتی ہے نا، کمال تو اس کا ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہوتا ہے نا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، بیسیکلی انر ایکسپیرینس. تو یہ ہے الحمد للہ رب. رب رے بے سے ہے، رب یرب سے. رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. پالنا محدود معنی میں ہو جاتا ہے، اگر ہم کہیں نا پالنے والا تو وہ ایک لمیٹڈ معنی دیتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا. لیکن اس میں کیا چیز ہے؟ آہستہ آہستہ عدم سے چیز کو وجود میں لانا، چھوٹے سے بڑا کرنا. جیسے ایک انسان کی آغاز یا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور پھر وہ پالتا ہے، اس کو شکل بناتا ہے، اس کو ساری صلاحیتیں دیتا ہے. تو اس عمل کا کرنے والا جو ہے وہ رب کہلاتا ہے. اور پھر العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا اور ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے. اور پھر ایک اور چیز، اس پرورش میں
محبت، شفقت، حفاظت، نگہداشت، امانت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی محض پالنے والا نہیں، بلکہ کس طرح پالتا ہے؟ جس کے اندر محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، حفاظت بھی ہے. اس کو کیسے نگہداشت کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیسا انتظام کیا، 3 پردوں میں بچے کو رکھا اور کیسی حفاظت سے پالا اس کو، اور اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے، اور پھر اس کو پورا پورا اپنے کمال تک پہنچاتا ہے. اور بعض اوقات رب کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، آقا یا مالک کے معنوں میں لیا جاتا ہے. عورت کو عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت. اس صورت میں مصدر بدل جاتا ہے، ربوبیت کی بجائے جو مصدر ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. اگر آپ سمجھے کہ میں زیادہ دور تک جا رہی ہوں تو آپ بے شک مجھے روک سکتے ہیں کہ اتنی نہ باتیں بتائیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنا اس کو لے سکیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لکھ لیں اور کچھ چیزیں سمجھ لیں. بس ضروری نہیں کہ لکھیں اور یاد کریں، اور ضروری نہیں کہ امتحان میں آئے، لیکن تھوڑا سا اگر نالج زیادہ ہے، خود ہی تو آپ نے کہا ہم نے دعا مانگی ربی زدنی علما، اور اگر اس کے لیے کچھ موقع مل جائے تو پریشان نہ ہو. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ربوبیت کی بجائے ربابیت اس کا مصدر ہوتا ہے جب انسان کی طرف اس کا. تو اب اس کے لیے ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں، گھر کی مالکہ کے لیے. کیوں؟ عورت کیا کرتی؟ بچے پالتی ہے اور گھر کی ہر چیز کی نگہداشت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ایک خاص کیئر کرتی ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کو، اور یہ سب چیزیں مالک کے اندر ہی آتی ہیں، کیونکہ جو مالک نہیں ہوتا نا اس کو چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب چیزوں کا خالق ہے تو مالک ہے، تو سب کی حفاظت بھی پھر کر رہا ہے نا، ہر ایک کو پنپنے کا موقع دے رہا ہے، پلنے پھولنے کا. العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہوگا بلا؟ عین لام میم، علم. اس روٹ سے ایک اور لفظ بھی بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ علم. علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننا. تو عالم پھر کیا چیز ہوگی؟ عالم نہیں ہے، عالم ہے، فرق ہے. جہان تو ہے، لیکن اس کا جو روٹ ہے عین لام میم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے وہ چیز جس سے کچھ جانا جائے، پہچانا جائے. یعنی ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہے. ہم مثلا درختوں کو دیکھتے تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ تو یہ پہچان ہے نا کس کی؟ بنانے والے کی. عالم جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، یعنی یہ لفظ ہی مانا ہے، یعنی جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے. عالمین کیا؟ سارے جہان. تو ہر چیز سے کون پہچانا جا رہا ہے؟ اللہ تعالی. ہر چیز کس چیز کی طرف دلالت کر رہی ہے آپ کی؟ اللہ کے بنانے والے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. حمد نعمتوں کے اعتراف کے لیے ہوتا ہے، یا حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا، کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی. بندہ مومن ہر خیر اور ہر بھلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی. تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو یہ خالق کو خوش کرتا ہے، مالک کو خوش کرتا ہے. اسی لیے جب ایک دفعہ انسان دل سے، ایک تو نا زبانی تکرار ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ دل سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت اور سکون پاتا ہے یا خوشی ملتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ نیند جیسی نعمت ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. تو جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہے ہمارے پاس، کھا لیا بس ٹھیک ہے. تو پھر حق تو نہیں ادا کیا نا، شکر تو نہیں ادا کیا. ہمارے پیسے تھے، ہم بنا کے لائے تھے اور ہم نے کھا لیا بس. نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو پھر دینے والے کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے. یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں
تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے، لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے اور انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا. مثلا بندہ مومن صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے. پھر اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور آگے بھی طویل روایت ہے یہ. تو اس وقت بھی کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی اس کی زندگی میں خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ جیسے پہلے میں نے لفظی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک تھرل دل میں پیدا ہوتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کر، تو اس کے بعد پھر بے ساختہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ویلیویبل یا قدر کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوع سے اٹھ کر یہ کہا تھا ربنا ولک الحمد، تو آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ یہ کس نے یہ کلمہ ادا کیا، کیونکہ میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے لپکے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے. یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی، اور وہ کیا تھا؟ دراصل محبت کا اظہار تھا، اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ یا رب تیرا شکر کیسے ادا کروں. کوئی اس کو نعمت یاد آئی ہوگی اللہ کی. تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا؟ کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے، اور تو پورے جہان کا پالنے والا ہے، سب کی نگہداشت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. تیرا کس طرح شکر ادا کیا جائے.